الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے پس آپ ڈرائیے، وَرَبَّکَ فَکَبِّرْ، اور اپنے رب کی ہی پس آپ بڑائی بیان کریں، وَثِیَابَکَ فَطَہِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور بتوں کی پلیدی کو پس آپ چھوڑ دیجئے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور نہ احسان کیجئے اس نیت سے کہ آپ زیادہ حاصل کریں، وَلِرَبِّکَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے پس آپ صبر کیجئے۔ یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ سنا ہے، یہ ساری آیات پچھلے سبق میں بیان ہو چکی ہیں، تو آج ہم اس سے آگے جو آیات ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، بس جب پھونک ماری جائے گی کرناخ میں، یعنی جب کرناخ میں پھونک ماری جائے گی۔ کرناخ سے مراد ایک ایسا کوئی بہت بڑا سینگ ہے کہ جس کے اندر قیامت کے دن اسرافیل فرشتہ پھونک مارے گا، اور وہ اتنی زبردست پھونک ہوگی کہ اس کے ساتھ ہی یہ سارا کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ ساری کائنات جو ہے وہ یعنی بالکل زلزلہ آئے گا اور ہر چیز ایک دفعہ موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔
یہ اسرافیل کا پہلا پھونک مارنا ہوگا۔ جناب اسرافیل علیہ السلام وہ پھر اس کے بعد دوسری دفعہ پھونک ماریں گے۔ پہلی دفعہ جو پھونک ماریں گے اس کو مفسرین نے اپنی کتابوں میں نفخہ اولا کا نام دیا ہے۔ نفخہ اولا، پہلا پھونک مارنا۔ اور جو دوسری دفعہ پھونک ماریں گے تو اس کو مفسرین نے نام دیا ہے نفخہ ثانیہ، دوسری دفعہ پھونک مارنا۔ نفخہ اولا کے بعد ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، اور جتنے جاندار ہیں موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور اسی طرح یعنی ساری وہ جو قیامت کی علامتیں، مناظر، وہ سب رونما ہو جائیں۔ فرمایا کہ پھر دوسری دفعہ پھونک ماری جائے گی، اس کے ساتھ سارے جو فوت شدگان سب کے سب زندہ ہو جائیں گے، اور زندہ ہو کر پھر وہ میدان محشر کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ تو یہ دو دفعہ جو پھونک مارنا ہے، یہاں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ رسول اکرم نبی رحمت، پیغمبر جہاد، رسول الثقلین، سید الکونین، امام الحرمین الشریفین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، مجاہد اعظم، سید و ولد آدم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو دو دفعہ پھونک ماری جائے گی، وہ جو دو نفخے ہوں گے، نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ، ان کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا، 40 سال، اور 40 سال جو ہے وہ مکمل سناٹا چھایا ہوا ہوگا، یعنی وہ جو کہتے ہیں نا پتا تک نہیں حرکت کرے گا، ایسا سناٹا، ایسی خاموشی۔ 40 سال کے بعد پھر فرشتہ دوسری دفعہ پھونک مارے گا اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے زندہ ہو کر باہر آ جائیں گے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اول من تنشق عنہ القبر یوم القیامہ، سب سے پہلے قیامت والے دن میری قبر کھلے گی اور میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے بعد وہ جو 2 ساتھ والی قبریں ہیں پھر وہ کھل جائیں گی، پھر یہ سارے بقیع الغرقد کی طرف چلے جائیں گے،
بقیع الغرقد جو بالکل پاس ہی قبرستان ہے، وہاں سے پھر لاکھوں کروڑوں انسان باہر نکلے، تو یہ سارے پھر میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے۔ میدان محشر جو ہے وہ اسی زمین پر لگے گا، یہ زمین پر میدان محشر لگے گا۔ اللہ تعالی وہ بھی اس زمین پر تشریف لائیں گے اور فرشتے بھی آئیں گے اور آ کر اس پوری زمین کو اس کے کناروں سے آ کر اپنے گھیراؤ میں، اپنے حصار میں لے لیں گے۔ 30ویں پارے میں آیت آتی ہے نا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ تیرا رب بھی آ جائے گا اور فرشتے بھی آ جائیں گے، اور فرشتے قطار بنا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ منظر ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، کہ جب پھونک ماری جائے گی کس میں؟ کرناخ میں۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، یہ وہ دن ہوگا کہ جو بڑا ہی مشکل دن ہوگا۔ عسیر، عسیر عین کے ساتھ، عین کے ساتھ اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ بڑا مشکل۔ اور اگر الف کے ساتھ اسیر پڑھیں تو پھر معنی کیا بنتا ہے؟ قیدی۔ پھر اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ قیدی۔ تو فرمایا کہ یہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، یہ عسیر عسر سے ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ فرمایا کہ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، یہ اس دن بڑا ہی مشکل دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر تو بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ غیر یسیر یعنی آسان نہیں ہوگا۔ ہم جب کہتے ہیں غیر مسلم تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جو مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ کافروں پر تو بالکل بھی آسان نہیں نہ ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا کافروں پر۔ یسیر کا لفظ جو ہے یہ یسرون سے نکلا ہے، جس طرح عسیر عسرون سے صفت مشبہ ہے، اسی طرح یہ یسیرون یسرون سے صفت مشبہ ہے۔ فرمایا علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر یہ بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کیوں بلا؟ ویسے تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا۔ آپ نے سنا ہے نا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں اپنے بچے سے دور ہوگی، بیٹا اپنی ماں سے دور بھاگے گا، یعنی وہ ایک نفسا نفسی کا عالم۔ تو وہ دن جو ہے نا وہ بڑا ہی سخت دن ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا نا کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ کسی کے اس دن یعنی کوئی ہمدردی کا کوئی اظہار نہیں۔ اماں جی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول آپ ہمیں قیامت والے دن بالکل ہی بھول جائیں گے؟ فرمایا نہیں عائشہ ایسی بات نہیں،
لیکن 3 ایسے موقع ہوں گے کہ وہاں پر کوئی کسی کو نہیں یاد کر سکے۔ ایک جب حساب کتاب تولا جائے گا، ایک جب اعمال نامہ تھمایا جائے گا، اور ایک جب پل صراط پر سے گزرا جائے گا۔ یہ 3 مواقع ایسے ہوں گے کہ اس وقت کوئی کسی کا نہیں بنے گا، ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے اوپرا ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ دن جو ہے وہ تو مسلمانوں کے لیے بھی ایک بڑا دن ہوگا، یعنی سخت دن، لیکن کافروں کے لیے تو بالکل آسان نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن ان کو ان کے کفر کا اور ان کے شرک کا اور ان کی بغاوتوں کا اور ان کی معصیتوں کا اس دن ان کو بدلہ بھگتنا ہوگا۔ اس لیے وہ کافروں پر تو بڑا ہی سخت ہو۔ فرمایا ذرنی کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، ذرنی آپ مجھے چھوڑ دیں۔ ذر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذر چھوڑ دیں، سمجھے نا؟ ذر کا معنی یہ فعل امر ہے، چھوڑ دیں۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ کئی بچیوں کا نام رکھ دیتے ہیں اقرا۔ اب کیا معنی ہوتا ہے اقرا کا؟ پڑھیے۔ اب وہ ہے فعل امر لیکن نام رکھا ہوا ہے لڑکی کا۔ تو اسی طرح آپ نے سنا نا، ایک بڑے مشہور صحابی تھے ابو ذر غفاری۔ تو ذر کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی فعل امر ہے اور اس کا معنی ہے چھوڑ دیں۔ ذرنی آپ مجھے چھوڑ دیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے چھوڑ دیں۔ فرمایا کہ وَمَنْ خَلَقْتُ، اور اس کو بھی چھوڑ دیں کہ جس کو میں نے پیدا کیا، وحیدہ، اس حال میں کہ وہ اکیلا تھا۔ جب وہ پیدا ہوا تو وہ اکیلا تھا، اکیلا پیدا ہوا۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ ذرنی آپ مجھے چھوڑ دیں، ومن، اور اس شخص کو بھی چھوڑ دیں کہ خلقت وحیدہ، کہ جس کو میں نے اکیلے کو پیدا کیا، کہ جب وہ پیدا ہوا اس حال میں کہ وہ کیا تھا؟ نہ اس وقت اس کے پاس کوئی مال تھا، نہ دولت تھی، نہ کوئی جتھا تھا، نہ کوئی پارٹی تھی، تو اکیلا تھا پیدا ہوا۔ اچھا، تو یہاں سے بھلا وہ کون شخص مراد ہے جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے؟ اس سے مراد مکے کے کافروں میں سے ایک کافر جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ کیا نام تھا؟ ولید بن مغیرہ۔ اچھا، اب یہ ولید بن مغیرہ کون تھا بھلا؟ یہ آپ نے ایک بڑا معروف نام سنا ہے، جو اسلام کا بہت بڑا جرنیل اور اسلام کا بہت بڑا کمانڈر اور بڑا عظیم وہ سپہ سالار تھا، جس کا نام تھا سیدنا خالد بن ولید۔ سیدنا خالد بن ولید۔ تو یہ سیدنا خالد بن ولید کا یہ باپ تھا ولید بن مغیرہ۔ تو جناب سیدنا خالد کے باپ کا کیا نام تھا اور دادا کا نام کیا تھا؟ مغیرہ۔
تو میرے بھائیوں یہ جو خالد بن ولید کا باپ تھا نا، خالد بن ولید کو تو دنیا جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اللہ نے خالد بن ولید کو وہ بہادری، وہ جرأت اور وہ لڑنے کا فن عطا کیا تھا کہ جو کسی مائی کے لال کے پاس نظر نہیں آتا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا عظیم کمانڈر تھا، بلکہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جہاں خالد وہاں فتح۔ اب یہ لوگوں کا ایک عقیدہ بن گیا تھا کہ جہاں خالد وہاں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاں خالد ہو وہاں فتح نہ ہو۔ میرے بھائیوں خالد بن ولید کی زندگی کا ایک بڑا کمال کا ایک مارکہ ہے کہ 60 بندوں کے ساتھ انہوں نے 60,000 فوج کو شکست دی تھی۔ کوئی مائی کا لال مانتا ہے؟ بتاؤ ذرا، 60 بندے ساتھ، اور کتنی بڑی فوج کو شکست دی؟ 60,000 سے زیادہ فوج تھی، لیکن ایسے کمال تکنیک کے ساتھ انہوں نے ان کا مقابلہ کیا کہ 60,000 فوج کو بے بس کر دیا۔ اور جب یعنی کبھی، اب تو خیر وقت نہیں، میں کبھی انشاءاللہ کوئی موقع آیا تو میں آپ کو وہ جنگ کا واقعہ سناؤں گا کہ کس طرح 60 بندوں کے ساتھ 60,000 کو شکست دینا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ ماؤں کی کوکھیں جواب دے چکی ہیں کہ خالد بن ولید جیسا کوئی جوان پیدا کرے۔ مطلب کیا کہ کوئی دنیا کی ماں خالد بن ولید جیسا سپوت اور خالد بن ولید جیسا کوئی نوجوان اور اس جیسا کوئی بہادر کوئی ماں نہیں پیدا کر سکتی۔ تو خالد بن ولید جو ہے نا، ان کا باپ تھا وہ ولید بن مغیرہ، جس کے بارے میں یہ آیت ہے، ذرونی ذرنی، اے نبی مجھے چھوڑ دیں، اے پیغمبر مجھے چھوڑ دیں، اور اس کو بھی چھوڑ دیں کہ جس کو میں نے پیدا کیا اس حال میں کہ وہ کیا تھا؟ اکیلا تھا۔ مطلب بھلا اس کا کیا ہے؟ ذرا مطلب کو سمجھنا۔ مطلب یہ ہے کہ اے نبی مجھے چھوڑ دیں اور اس کو چھوڑ دیں، اس کا مطلب ہے میں جانوں اور یہ جانے۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے۔ کیا ہے؟ بہت بڑی، بس آپ درمیان میں سے نکل جائیں، میں جانوں اور یہ جانے۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ یہ مطلب ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے بھائیوں بڑا کٹر قسم کا یہ کافر تھا، بڑا ہی کٹر قسم۔ اللہ نے اس کو 13 بیٹے عطا کیے تھے۔ کتنے؟ 13 بیٹے، اور سارے کڑیل جوان۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ جو ولید بن مغیرہ تھا، یہ مکہ کے اندر ایک بڑا دانا سمجھا جاتا تھا، بڑا دانا، بڑا سمجھدار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آیا، اللہ کے نبی نے اس کو قرآن سنایا۔ تو یہ نا جس طرح کوئی بندہ سوچ میں نہیں پڑ جاتا، سوچی پہ آتے بندہ گیا، تو جس طرح کوئی بندہ ایسے سوچ میں پڑ گیا، سوچ رہا ہے، انداز اس کا ہے کہ جیسے میں کوئی بڑا گہرا غور و فکر کر رہا ہوں۔ تو غور و فکر کرنے کے بعد، سوچ و بچار کے بعد
اب انتظار ہے کہ اب پتہ نہیں اب یہ کیا بات کہتا ہے، بڑا دانا ہے، بڑا بات کرنے کا ماہر ہے، اب کوئی پتہ نہیں کیسی کوئی بات کہے گا۔ اس نے پھر اپنے ماتھے پہ تیوڑی چڑھائی اور اپنا منہ بسورا، اور اس کے بعد اس نے کہہ دیا کہ اے محمد یہ جو تو نے مجھے کلام سنایا ہے نا، یہ تو ایک نقل ہوتا آنے والا ایک جادو ہے۔ لو یہ ہے اس کی دانائی۔ یعنی ادھر آپ دیکھیں کہ ڈٹائی کیا ہے، بھئی اللہ کا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چیلنج کر رہا ہے کہ تم اگر کہتے ہو کہ یہ قرآن میں نے بنایا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو آؤ نا یہ گھوڑا، یہ گھوڑے کا میدان، اس جیسی کوئی ایک صورت مجھے بنا کر دکھا دو۔ وہ نہیں بنا کر دکھا سکے، تو پھر مان لینا چاہیے نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بھئی ہم اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت نہیں بنا سکے، سورۃ الکوثر جیسی صورت بھی نہیں بنا سکے، تو پھر مان لینا چاہیے تھا، ضد چھوڑ دینی چاہیے تھی کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنایا۔ تو اس ظالم نے کیا کیا، اس نے سوچنے کے انداز میں پہلے ایک اپنا انداز اختیار کیا، جیسے میں بڑا سوچ رہا ہوں، سوچو بچار کر رہا ہوں، اور سوچو بچار کرنے کے بعد اب جب آخر میں پہنچا تو ایسے اپنے ماتھے پہ تیوڑی چڑھائی، منہ بسورا، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ یہ جو ہے نا ایک جادو ہے جو نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، اور یہ ایک بشر کا قول ہے۔ یہ کیا ہے؟ بشر سے مراد کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تیار کیا ہوا کلام ہے۔ یہ اس ولید بن مغیرہ کی بات ہے۔ ویسے تو نام اللہ نے نہیں نہ لیا، تفسیروں میں نام ولید بن مغیرہ کا لکھا ہوا ہے، لیکن اس سے مراد کسی بھی کافر کو لے سکتے ہیں، جو بھی کافر ان صفتوں کا مالک ہوگا تو وہ اس میں مراد ہے۔ فرمایا کہ ذرنی، مجھے چھوڑ دیں، ومن خلقت، اور اسے بھی چھوڑ دیں جس کو میں نے پیدا کیا، وحیدا، اس حال میں کہ وہ کیا تھا؟ اکیلا تھا۔ اللہ کتنے بیٹے تھے اس کے؟ 13 بیٹے، اور ان 13 بیٹوں میں 3 بیٹے مسلمان ہوئے، باقی 10 کے 10 کافر ہی رہے۔ سمجھے نا کتنے مسلمان ہوئے؟ ان مسلمان ہونے والوں میں ایک تو سیدنا خالد بن ولید، اور نمبر 2 ہشام بن ولید، اور نمبر 3 ولید بن ولید۔ ایک اس کے بیٹے کا نام ولید بھی تھا، یعنی اپنے باپ کے نام پر ہی آگے بیٹے کا بھی، اور یہ عرب میں چلتا تھا، یہ عرب میں چلتا تھا کہ جو نام باپ کا ہوتا وہی اپنے بیٹے کا بھی رکھ دیتے۔ ویسے ہمارے ہاں تو نہیں نا چلتا، ہمارے ہاں تو یہاں دیکھا جاتا ہے اچھا جی اے جڑا نا ہے اے ساڈی کسے فیملی دے وچ دور دراز تک نہیں، اچھا چلو اے رکھ لو۔ ہم تو یہ زیادہ تر دیکھتے ہیں نا۔ تو میرے بھائیوں وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ باپ کا نام آگے بیٹے کا ٹکا دیا جاتا۔ تو یہ 3 اس کے بیٹے مسلمان ہوئے، خالد بن ولید، ہشام بن ولید اور ولید بن ولید۔ اور ان میں سے جو 2 تھے نا، ہشام بن ولید اور ولید بن ولید، ان ظالموں کو ظالموں نے ان کو قیدی کیا ہوا تھا۔ جب یہ مسلمان ہوئے قیدی بنا لیا، ایک حویلی میں باندھ دیا۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول، ان کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ پر ایمان لانے والے 2 آدمی اس وقت مکہ میں جکڑے ہوئے ہیں اور ان کو باندھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی اپنی جو قنوت نازلہ فرماتے، قنوت نازلہ میں ان کا نام لے کر دعا کرتے کہ اللہم انجے ہشام ابن ولید و ولید ابن ولید،
یا اللہ ہشام بن ولید کو بھی نجات عطا فرما، اللہ ولید بن ولید کو بھی نجات عطا فرما کافروں کی قید سے۔ ان کا نام لے کر دعائیں کی رسول اللہ۔ باقی 10 کے 10 وہ کافر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کتنے تھے بھلا؟ آپ کے چچے 10 چاچے تھے، سمجھے نا، یعنی 10 بھائی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سمیت کتنے بھائی تھے؟ 10۔ لو ان 10 میں سے 2 مسلمان ہوئے، ایک عباس بن عبد المطلب اور دوسرے حمزہ بن عبد المطلب، 2 مسلمان ہوئے۔ فرمایا کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دے مجھ کو اور جس کو میں نے پیدا کیا وحیدا، یعنی اکیلے کو، وجعلت لہ مالا ممدودا، اور میں نے اس کو عطا کیا لمبا چوڑا مال۔ کیا مطلب؟ بہت زیادہ مال میں نے اسے عطا کیا۔ وَبَنِينَ شَهُودًا، اور بیٹے ہر وقت پاس موجود رہنے والے، چونکہ فراوانی تھی مال کی، دولت کافی تھی، دور دراز تجارت کے لیے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، تو ہر وقت یہ بیٹے جو تھے نا باپ کے پاس ہی رہتے۔ وَبَنِينَ شَهُودًا۔ لاہور میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، اس کے 10 بیٹے تھے، 10 بیٹے لاہور، تو ان 10 میں سے 9 بیٹے باہر کے ملکوں میں تھے اور 1 بیٹا ان کے پاس رہتا بس، اور وہ بھی کبھی کبھار وہ سمندری ان کی زمینیں تھیں وہ ادھر چلا جاتا، وہ اکیلا، 10 بیٹے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا پاس ایک بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے اس کو بڑا زیادہ مال عطا کیا۔ وَبَنِينَ شَهُودًا، اور میں نے بیٹے عطا کیے ہر وقت پاس رہنے والے، ہر وقت پاس رہنے والے۔ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے مہلت دی اس کو، بہت زیادہ مہلت، میں نے آسائشیں فراہم کی اس کو، بہت زیادہ آسائشیں، میں نے اس کو مال دیا، اس کو دولت دی، اس کو میں نے بہت زیادہ بیٹے عطا کیے، میں نے اس کو پھر عمر بھی لمبی دی، یعنی یہ جو ولید بن مغیرہ۔ فرمایا ثم یطمع ان ازید، پھر بھی وہ طمع کرتا ہے کہ میں اس کو اور زیادہ دوں، پھر بھی وہ طمع کرتا ہے کہ میں اس کو اور زیادہ دوں، پہلے ہی میں نے تو اس کو بڑا کچھ دیا ہوا ہے، اور یہ اپنے کفر اور اپنے شرک کے باوجود یہ طمع کرتا ہے کہ میں اس کو اور زیادہ دوں۔ آپ بھائیوں نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادی من ذہب، اگر آدم کے بیٹے کو ایک سونے کی وادی بھی دے دی جائے نا تو لشتہ الآخر، یہ اگلی وادی کی کا لالچ کرے گا، اگلی وادی کا طمع کرے گا کہ مجھے ایک اور وادی میں، کہ کون سی وادی؟ سونے کی۔ اب آپ اندازہ کریں سونے کی وادی، سونے کی وادی، پوری وادی سونے کی مل جائے، کوئی ٹن نہیں، کوئی 10 ٹن نہیں، کوئی 1000 ٹن سونا نہیں، بلکہ پوری وادی سونے کی، لیکن اس کا پھر بھی دل نہیں بھرے گا، جی نہیں بھرے گا، فرمایا اگلی وادی کی خواہش کرے گا۔ فرمایا وَلَوْ كَانَ، اور اگر اس کو مل جائیں وادیین من ذہب، سونے کی 2 وادیاں، لَشْتَهَا الثَّالِث، تو تیسری کی خواہش کرے، تیسری کی۔ فرمایا آدم کا بیٹا اتنا حریص ہے، اتنا حریص ہے
کہ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، اس آدم کے بیٹے کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو یہ ہے انسان کا لالچ۔ فرمایا ثم یطمع ان ازید، پھر بھی وہ یہ طمع کرتا ہے کہ میں اس کو اور زیادہ دوں۔ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یعنی اس کی یہ سوچ، اس کا یہ طمع، اس کا یہ لالچ، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والا ہے۔ عنید عناد سے ہے، عنیدا یہ کس سے لفظ نکلا ہے؟ عناد۔ اور عناد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جانتے بوجھتے حق کو نہ ماننا، جانتے بوجھتے حق نہیں ماننا، اس کو کہتے ہیں عناد۔ فرمایا سأرہقہ صعودا، ان قریب میں اس کو چڑھاؤں گا صعود پر۔ صعود یہ سواد کے ساتھ ہے، صعود سواد، یہ جہنم کے اندر ایک آگ کا پہاڑ ہے، وہ آگ کا پہاڑ۔ تو جہنمیوں کو نا پیچھے سے فرشتے ماریں گے، بڑے بڑے درے، بڑے بڑے چابک ماریں گے، چلو اس پہاڑ پر چڑھو۔ اب وہ پہاڑ کس کا ہے؟ اب وہ چڑھیں گے نہیں، تو فرشتے ماریں گے، چلو چڑھو۔ فرمایا کہ سأرہقہ صعودا، ان قریب میں اس کو چڑھاؤں گا صعود پہاڑ پر، جو آگ کا پہاڑ ہے۔ یہ صعود ایک جہنم کے اندر پہاڑ کا نام ہے، صعود سواد کے، اور اگر ہو سین کے ساتھ تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے بڑا خوش بخت، بہت زیادہ خوش بخت۔ یہ سعد، سعید، اسعد سعادت میں سے ہے، لیکن یہ کون سا صعود ہے؟ سواد کے ساتھ۔ فرمایا ان قریب میں اس کو چڑھاؤں گا صعود پر۔ انہ فکر وقدر، بے شک اس نے غور و فکر کیا، وقدر اور اس نے اندازہ لگایا۔ فقتل کیف قدر، بس یہ مارا جائے کہ کیسا اس نے اندازہ لگایا۔ وہ میں نے آپ کو بتایا نا، ایک دفعہ اللہ کے نبی اس کے پاس آئے، کو قرآن کی تلاوت کی، یہ سوچنے کے انداز میں مصروف ہو گیا۔ فرمایا ثم قتل کیف قدر، پھر وہ مارا جائے کہ اس نے کس طرح کا اندازہ لگایا۔ ثم نظر، پھر اس نے غور و فکر کیا۔ ثم عباسا، پھر ماتھے پہ تیوری چڑھائی۔ و باسارا، اور منہ بسورا، اور منہ بسورا۔ اللہ، عباسا، عباسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تیوری چڑھائی، وہ ہے نا عباسا وتولی ان جاءہ العام۔ اچھا بھئی، عباسا کا معنی ہوتا ہے تیوری چڑھانا، تو عباس کا معنی کیا بنے گا؟ یہ ہمارے یہاں بڑا نام چلتا ہے نا، عباس۔ عباس بہت زیادہ نام ہے، بہت زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام بھی تھا عباس بن عبد المطلب، تو اس کا معنی کیا بنے گا پھر؟ بہت زیادہ تیوڑیاں چڑھانے والا، یہ معنی ہے عباس کا۔ فرمایا ثم عباسا، پھر اس نے تیوری چڑھائی، و بسارا اور منہ بسورا، ثم ادبرا، پھر اس نے پیٹھ پھیری، واستکبرا اور تکبر کا مظاہرہ کیا، گمنڈ کا مظاہرہ کیا۔ فقالا، پھر اس نے کہا ان ھذا الا سحر یؤثر، نہیں ہے یہ مگر ایک جادو، نہیں ہے یہ مگر ایک جادو، یؤثر جو نقل ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ یعنی یہ سارے پچھلے بھی بڑے بڑے جو نبی رسول جیسے وہ جادو
تو اس طرح یہ بھی ایک جادو ہے کہ یہ مختلف جگہوں سے نقل ہوتا ہوتا ہمارے تک پہنچا ہے۔ یؤثر کا معنی کیا ہے کہ نقل ہوتا ہوا آ رہا ہے، سمجھے نا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر ایک بشر کا کلام ہے۔ تو بشر سے مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ نہیں ہے یہ مگر ایک بشر کا کلام۔ سأصلیہ سقر، ان قریب میں اس کو داخل کروں گا سقر میں، اور سقر سے مراد جہنم۔ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام سقر ہے، تو میں اس کو کہاں داخل کروں گا؟ سقر میں۔ وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے؟ فرمایا لا تبقی، نہیں وہ یعنی باقی رہنے دے گی، ولا تذر، اور نہ کوئی چیز چھوڑے گی، ہر چیز کو جلسا کے رکھ دے گی، جلا کے رکھ دے گی۔ لا تبقی، نہیں وہ کسی چیز کو باقی چھوڑے گی، باقی رہنے دے گی، ولا تذر، اور نہ کوئی چیز باقی چھوڑے گی۔ فرمایا کہ لواحۃ للبشر، کہ یہ جلسا دینے والی ہے، للبشر، چمڑے کو۔ بشر کا ایک معنی انسان ہوتا ہے نا، اور بشر کا ایک دوسرا معنی بھی ہوتا ہے، وہ کیا؟ چمڑا۔ فرمایا یہ کھال کو جلسا دے گی، کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ اللہ اکبر۔ کیوں بھائی؟ آپ کسی بھی چیز کو اگر آگ پر گرم کریں تو وہ کھال جلدی اتر جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ وہ کرتے ہیں نا، تو اگر اس کو گرم کر لیا جائے تو فٹافٹ وہ چیز اتر جاتی ہے۔ فرمایا کہ سأصلیہ سقر، ان قریب میں اس کو داخل کروں گا سقر میں۔ وما ادراک ما سقر، اور کون سی چیز ہے کہ جس نے آپ کو معلوم کروایا کہ کیا ہے سقر؟ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ کوئی چیز باقی رہنے دے گی اور نہ وہ کسی چیز کو باقی چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، یہ جلسا دینے والی ہے، ادھیڑ دینے والی ہے، کس کو؟ چمڑے کو، کھال کو، سکن کو۔ فرمایا علیہا 19، اس کے اوپر ہیں 19۔ کس کے اوپر؟ وہ جہنم کے اوپر۔ اللہ نے فرمایا کتنے فرشتے مقرر ہیں؟ 19۔ یہ 19 کا ایک پینل ہے جو اس جہنم کو سارا کنٹرول کرے گا۔ ویسے اس جہنم کو 70,000 لگامیں ڈالی جائیں گی جب یہ لائی جائے گی، اور پھر 70,000 لگام جو ہے، ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا۔ کتنے بن گئے؟ 4 ارب 90 کروڑ یہ فرشتے ہیں جنہوں نے اس جہنم کو پکڑا ہوا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ قابو میں نہیں آ رہی ہوگی، وہ پھر بھی بفری ہوئی۔ لیکن اس کے اوپر جو بڑا پینل ہے نا، بڑا پینل، وہ کتنے کا ہے؟ علیہا 19، اور اس کے اوپر ہیں 19۔ وما جعلنا اصحاب النار، اور نہیں بنایا ہم نے اس آگ کے دروغوں کو، الا اصحاب النار کا معنی یہ نہیں کرنا آگ والوں کو، کیا معنی کرنا ہے؟ اصحاب النار، آگ کے دروغوں کو نہیں ہم نے بنایا، الا ملائکتن، مگر فرشتے۔ وہ جو ہم نے جہنم کے اوپر مقرر کیے ہیں، وہ کون مقرر کیے ہیں؟ فرشتے مقرر کیے۔
اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو مقرر کر سکتا ہے جس پر چاہے، لیکن وہاں اللہ نے کن کو مقرر کیا ہے؟ فرشتوں۔ فرمایا الا ملائکۃ، مگر فرشتوں کو، وما جعلنا عدتہم، اور نہیں ہم نے بنایا ان کی گنتی کو۔ عدت، عدت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں کوئی فوت ہو جائے تو اس کی بیوی کیا گزارتی ہے؟ عدت۔ یا کسی کو طلاق ہو جائے تو کیا کہتے ہیں جی؟ اب یہ عدت میں ہے۔ یہ فوت ہو گیا تو اب یہ بیوی جو ہے وہ کیا ہے؟ عدت میں۔ اس کو عدت کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ دن گن گن کر گزارے جاتے ہیں۔ اب کتنے ہو گئے، اب کتنے ہو گئے، اب کتنے دن باقی ہیں جی، اب کتنے، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دورانیے کو عدت۔ فرمایا نہیں بنایا ہم نے ان آگ والوں کو، آگ کے دروغوں کو، مگر فرشتے۔ وما جعلنا عدتہم، اور نہیں بنایا ہم نے ان کی گنتی کو۔ یہ گنتی کتنی ہے ان کی؟ 19۔ الا فتنۃ، مگر بطور آزمائش، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کفر کیا۔ جنہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ اچھا، ہم نے اس 19 کی گنتی کو ہم نے کافروں کے لیے آزمائش بنایا۔ کیا مطلب؟ ذرا غور فرمانا۔ جب اللہ نے فرمایا نا کہ جہنم کے 19 دروغے ہیں، تو کافروں نے مذاق اڑایا، اپنی اپنی مجلسوں میں جناب مذاق اڑا رہے ہیں۔ لو جی ایک نویں گل سنی جے، یہی انداز ہوتا ہے نا، نبی کو گل سنی جی، اچھا کیا؟ او جی جہنم دے 19 دروغے۔ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ جہنم کے 19 دروغے۔ اچھا دیکھو کہ کتنا بڑا یہ جھوٹ ہے، کیسی گپ ہے کہ اللہ کو جہنم کے دروغے مقرر کرنے کے لیے پورے 20 بھی نہ ملے، چلو 20 تو پورے کر دیتا۔ کیا اس کو کہتے ہیں؟ راؤنڈنگ فگر۔ یہی کہتے ہیں نا کہ یہ 19 کا جو عدد ہے یہ تو ایک اجنبی سا عدد ہے، ایک اوپرا سا عدد ہے۔ چلو اللہ نے مقرر کرنے تھے 20 کر دیتا، 25 کر دیتا، 30 کر دیتا، کوئی راؤنڈنگ فگر تو ہوتا۔ 19 یہ بھی کوئی عدد ہے؟ یہ انہوں نے مذاق اڑایا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے 19 اسی لیے مقرر کیے تھے کہ ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ ہماری بتائی ہوئی گنتی کو کون قبول کرتا ہے اور کون مذاق اڑاتا ہے۔ بن گئی نا آزمائش کہ کون ہے جو اس کو تسلیم کرتا ہے اور کون ہے جو اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ ابو جہل کمینہ وہ مجلس میں چلا گیا، اپنے اس کی اپنی مجلس تھی، جا کر کہتا ہے لو جی سنیا جے 19 دروغے نے، تو یہ بھی کوئی بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا چلو 10 بندے مل کر ہم ایک فرشتے کو بھی قابو نہیں کریں گے، چلو یعنی ہم میں سے 10 بندے مل کر کوئی ایک فرشتہ 10 بندے مل کر قابو نہیں کر سکتے، تو 10 مل کر بھی قابو کریں تو ہم تو ان کو فوری طور پر قابو کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات۔ ایک آدمی ان میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام تھا کلدہ۔ اس مجلس میں وہ کہتا ہے او چھوڑو 17 تو میں اکیلا ہی سنبھال لوں گا، بس باقی رہ کے 2 وہ تم سارے مل کر سنبھال لینا۔ یہ پتہ ہے کیڑا پولا پلوان سی، اس کا نام تھا کلدہ۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کا چیلنج دے دیا، پہلوان تھا نا، پہلوانی کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے چیلنج دیا کہ اے محمد میں تیرے ساتھ کشتی لڑنا چاہتا ہوں، اور اگر تو نے مجھے گرا لیا میں تیرا کلمہ پڑھ لوں۔ اللہ کے نبی نے کشتی لڑی اس کے ساتھ، لیکن ایسے پکڑا تو زمین پہ رکھ دیا بالکل، سمجھے نا، پکڑا ایسے زمین پہ دڑام رکھ دیا۔ اب اٹھا میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، دوبارہ جی، پھر آپ نے پکڑا، پھر زمین پہ رکھ دیا۔ لیکن یہ ایسا ضدی تھا کہ کلدہ نے کلمہ نہیں پڑھا،
ایک اور پہلوان تھا مکہ میں، اس کا نام تھا رکانہ۔ یہ رکانہ جو تھا نا، اس نے بھی چیلنج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محمد میں تیرے ساتھ کشتی لڑوں گا، اور اگر تو نے مجھے ڈھیر کر لیا نا، مجھے گرا دیا، تو میں وعدہ کرتا ہوں میں کلمہ پڑھ لوں۔ اس نے کشتی لڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیچے گرایا، جب یہ پٹخ دیا تو اٹھا، اٹھتے ہی اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا اشہد واللہ، یہ رکانہ بن عبد یزید تھا، اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ کلدہ کہنے لگا کہ 19 ہے نا، 19 میں 17 تو میں اکیلے ہی سنبھال لوں گا، تو باقی 2 ہیں، 2 تم سارے مل کر سنبھال لینا۔ یہ تھی اس کی گیدر ببکی۔ فرمایا علیہا 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا، اور نہیں بنایا ہم نے ان کی گنتی کو مگر بطور فتنہ کافروں کے لیے۔ فرمایا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کر لیں اہل کتاب۔ کیوں یقین کر لیں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں بھی جہنم کے دروغوں کی تعداد 19 ہے، تو جب ان کو پتہ چل جائے گا نا کہ قرآن جو نازل ہوا ہے نا اس میں بھی 19 ہے، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، تاکہ یقین پیدا کر لیں کون؟ وہ لوگ جو کتاب، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی کتنی تعداد تھی؟ 19۔ فرمایا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور تاکہ زیادہ ہو جائیں وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے ایمان میں، ان کا ایمان بڑھ جائے۔ اس کا مطلب ہے ایمان میں کمی بیشی تو ہوتی ہے نا، لیکن ہمارے حنفی احناف جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کوئی نہیں کمی بیشی ہوتی، کہتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان اور آج کے ایک عام مسلمان کا ایمان برابر ہے۔ دیکھو کیسی عجیب بات ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، گناہ کرنے سے ایمان میں کمی ہوتی ہے، نیکیاں کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا تاکہ اور زیادہ ہو جائیں وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے ایمان میں۔ جب ان کو پتہ چلے گا اچھا جو تعداد تورات میں ہے، جو انجیل میں ہے، وہی ہمارے قرآن میں ہے، تو ان کا ایمان جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ فرمایا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہ شک میں پڑیں وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، وہ شک میں نہ پڑیں۔ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان بھی۔ فرمایا نہ اہل کتاب شک کریں اور نہ اہل، دونوں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں کیا ہے؟ شک کا مرض۔ شک یہ بھی ایک مرض ہے، شک کا مرض ہے۔ فرمایا والکافرون، اور کافر بھی کہیں، کیا کہیں؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ رکھتا ہے؟ یہ جو اللہ 19 دروغے کہہ رہا ہے، کیا مطلب ہے اللہ کا؟ کیا مقصد ہے اللہ کا؟ کیا اللہ ارادہ رکھتا ہے؟ فرمایا سنو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کیا اللہ ارادہ رکھتا ہے۔ یضل کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور وہ ہدایت دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ باقی رہ گئی تم یہ کہہ رہے ہو 19 یہ 19 تمہیں بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ فرمایا نہیں، وما یعلم جنود ربک، اور نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو، الا ہوا، مگر وہ اللہ ہی۔ اللہ کے پاس تو اتنے لمبے چوڑے لشکر ہیں کہ کوئی اللہ کے لشکروں کو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ کیوں بھائی؟ سارے فرشتے اللہ کا لشکر، سارے جنگلی جانور اللہ کا لشکر، پرندے اللہ کا لشکر، سب اللہ کا لشکر۔ فرمایا الا ہوا، مگر وہی، وما ہی الا ذکری للبشر، اور نہیں ہے وہ مگر بشر کے لیے ایک نصیحت، نہیں ہے وہ مگر بشر کے لیے ایک نصیحت۔